قال الله تعالى في كلامه المجيد فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے جس چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا وہ ایک تو یہ کہ جنگ کے میدان کے اندر اگر نماز کا قیام ہو جائے، مسلمان نماز ادا کرنا چاہیں تو ان کا بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر مسلمان سفر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، حالات سفر میں ہوتے ہیں، کتنا مقدار کے اندر سفر ہے وہ بھی بیان کیا تفصیلاً، اور اس کی قصر نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہم نے بیان کی کہ کس طرح کتنا سفر میں بندہ جائے گا، کتنا دن کے لیے جائے گا تو اس کے لیے قصر نماز پڑھنی ہوگی، وہ ہم نے بیان کیا۔ اور آج اللہ رب العالمین اس آیات مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جنوبکم، پس جب تم نماز ادا کر لو تو حالت قیام میں بیٹھو، حالت قیام میں ہو، بیٹھے ہوئے ہو، پہلو کے بل ہو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم معمون ہو جاؤ تو معمول کے مطابق نماز پڑھو۔ یعنی اس کا پچھلی آیات والے کے ساتھ تعلق ہے کہ حالات جنگ کے اندر تم کس طرح نماز ادا کرو گے امام کے پیچھے، جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ادا کی۔ ایک رکعت پہلے صحابہ نے، ایک جماعت نے ادا کی، پھر دوسری رکعت، یعنی وہ ترتیب بتائی تھی۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم معمون ہو جاؤ یعنی امن میں آ جاؤ تو اس وقت معمول کے مطابق نماز پڑھو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک ایمان والوں پر نماز کا وقت جو ہے مقرر کیا گیا ہے کہ ہر ایک نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے آگے تفصیلاً ہم بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جب کہ تم اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھتے ہو اس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیات مبارکہ کے اندر، پچھلی آیات کے اندر ایک تو نماز کا ذکر فرمایا کہ جب تم حالت امن کے اندر آ جاؤ تو پھر نماز عام روٹین کے اندر جس طرح پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھو۔ دوسرا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین میں تم کافروں کا ہمیشہ پیچھا کرتے رہو، جب وہ بھی تمہیں میدان کے لیے بلائیں، جنگ کے لیے بلائیں تو تم جنگ کے اندر چلے جانا۔ قیامت تک مسلمانوں پر جو جہاد فرض کیا گیا ہے، جب وہ کفار مشرکین مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے پھر مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ علی اعلان جہاد کریں ان کافر مشرکین کے مد مقابلے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور جب کہ تم اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھتے ہو، یعنی اگر ہم جنگ کے میدان کے اندر جاتے ہیں، ہمیں کیونکہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، یعنی زخم لگے ہیں ان کو بھی لگے ہیں زخم، جس طرح تمہیں زخم چوٹیں وغیرہ لگی ہیں، تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب کہ تم اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھتے ہو، یعنی اگر ہم جنگ کے میدان کے اندر جاتے ہیں، جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم غازی کہلائیں گے۔ جنگ کے میدان کے اندر جائیں گے، اگر ہمیں تکلیف پہنچے گی، زندہ رہیں گے ہم غازی کہلائیں گے، اگر ہم اسی کے اندر مر گئے اس جنگ کے میدان کے اندر تو ہم شہید کہلائیں گے۔ ایک اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، اس آیات مبارکہ کے اندر ایک تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، فرض کی گئی ہے نماز، جو فجر کی نماز کا وقت فجر ثابت، کیونکہ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم گھڑی پر دیکھ کے ٹائم داخل ہوتا ہے، ٹائم نہیں داخل ہوتا، اس وقت اس نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے یا یہ مکروہ وقت ہے، یعنی زوال کا وقت آ گیا،
تو اب جس طرح اب یہ ٹائم ختم ہوگا غالباً 6:45 پہ، تو اس کے 20 منٹ بعد ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے سینگوں کے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے 20 منٹ ہم کہتے ہیں جی ممنوع وقت ہے، اس وقت کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، فرض بھی نہیں پڑھ سکتے، واجب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ فرض نماز، فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد نہ آپ کوئی سنت پڑھ سکتے نہ آپ کوئی نوافل پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد نہ کوئی۔ بعض لوگ دوست اس طرح بھول جاتے ہیں کہ اب آتے ہیں پیچھے سے نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ سنتا نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں چلو فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتے پڑھنے کی، اس طرح سنتے نہیں ہوتی۔ فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مگر اگر کسی شخص کی سنتے رہ جائیں اور فرض بھی رہ جائیں تو اسی دن فجر کی نماز جب 20 منٹ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وہ فرض بھی ادا کرے گا اور سنتیں بھی ادا کرے گا، ورنہ جب سنتیں قضا ہو جاتی ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے۔ اور سنت فجر کی تاکید اس وجہ سے ہے، تاکید کی بنا پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی دن فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اور اگر فجر کی نماز کے آپ کی سنتے رہ گئی ہیں، اگر آپ کو اتنا بھی یقین ہے کہ امام صاحب کو ہم اتحیات کی صورت میں پا لیں گے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہم پا لیں گے، تو پہلے آپ کو چاہیے پیچھے کھڑے ہو کر کسی سائڈ پہ کھڑے ہو کر وہ سنتے ادا کر لیں، ان کی بڑی فضیلت ہے سنتوں کی۔ اور اگر کسی شخص کی رہ گئی تو نماز کے فوراً بعد نماز نہیں سنتے نہ پڑھے، اگر پڑھے گا تو اس کی سنتے ادا نہیں ہوگی فجر کی نماز کے بعد۔ تو اس میں میرا اللہ رب العالمین جس طرح بات کر رہے تھے کہ نماز کا ہمیں وقت پتہ چلتا ہے گھڑی کے حساب سے، اگر اس سے پہلے دیکھیں، آج سے 100 سال پہلے دیکھیں، 100 سال تو دور کی بات ہے، کچھ عرصہ کئی سال پہلے دیکھیں، اس وقت گھڑی کا وجود نہیں تھا، وقت کیسے معین کیا جاتا، پتہ چلتا کہ کون سی نماز کا کب وقت ہوا ہے، تو وہ ہمارے بزرگ جو اندازہ لگاتے تھے اور قرآن اور حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے فجر صادق طلوع سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ صادق طلوع یعنی ایک آسمان کی چمکدار دھاگے دار صورت ہوتی ہے، یعنی اس کو صادق طلوع کہا جاتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک؟ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تب تک یہ فجر کا نماز ہوتا ہے۔ جس طرح آج اگر ہم ٹائم دیکھتے ہیں گھڑی پر 5:28 پر صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، اور 6:43 پر یہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت تک ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طلوع آفتاب تک رہتا ہے نماز، یعنی جب سورج نکلنے تک فجر کا نماز رہتا ہے۔ اور ظہر کی نماز کا جو وقت ہے سورج کی استوا اور نصف النصار سے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی سورج جب درمیان کے اندر بالکل جو بھی دن ہو، سردیوں کا ہو یا گرمیوں کا ہو، جب درمیان کے اندر پہنچتا ہے تو اس وقت زوال کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد نصف النہار، یعنی جب درمیان کے اندر پہنچتا ہے زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے ظہر کی نماز۔ اور ظہر کی نماز کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے اور 2 مثل سایہ تک رہتا ہے، یعنی جس انسان کا سایہ دیکھیں کہ میرے قد کے مطابق ایک سایہ ہے، پھر اس کا ڈبل جب سایہ ہو جائے گا تب یہ ظہر کا نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، یعنی اس 2 سائے کی مثل تک آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب نصف النہار یعنی آسمان جو سورج ہوتا ہے وہ بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، اس وقت سایہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے برابر تک ہوتا ہے، پاؤں کے قدموں تک ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک انسان کے جسم کے برابر ایک جسم کے مطابق جائے گا اور جب ڈبل پہنچے گا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اور عصر کا وقت 2 مثل سائے کے بعد شروع ہو جائے گا۔ جیسے وہ 2 مثل سائے انسان کا شروع ہوگا تو اس کے آگے ختم ہوگا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ پھر عصر کا وقت 2 مثل سائے کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تب تک رہتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر بھی احتیاطاً جب وہ سورج کے ارد گرد زردی چھا جاتی ہے 20 منٹ پہلے، اس وقت پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہوتی ہے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ زوال کا وقت جب سورج درمیان کے اندر آتا ہے بالکل اس وقت بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے اس وقت بھی 20 منٹ پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر مجبوراً پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ مکروہ کہلائی جاتی ہے۔
اور نہ فجر کے بعد بھی نہیں نماز ہوگی، زوال کے وقت بھی نہیں ہوگی، یہ صرف بات عصر کے بعد کی ہو رہی ہے، عصر کی نماز کی۔ اور مغرب کی غروب آفتاب تک رہے گا عصر کی نماز کا، اور مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے تب تک وہ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں ہم جب سورج غروب ہوتا ہے، اب نکلنے والا ہوتا ہے، آسمان پہ سورج کے ارد گرد ایک زردی چھا جاتی ہے، یعنی وہ خون نما جو آسمان کے ارد گھوما ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی وہ سرخی ظاہر ہوتی ہے، جو سرخی ظاہر ہونے کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے آسمان پر۔ پھر رات سیاہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ غور بھی کرنا، سفیدی چھاتی ہے جب سورج بالکل غروب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جب تک وہ غروب آفتاب کے بعد وہ سرخی سفیدی کے بعد ظاہر ہوتی ہے، سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس وقت تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عشاء کا وقت اس سفیدی کے چھپنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ زردی کے بعد سفیدی آتی ہے، سفیدی جیسے ختم ہوگی پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ پھر فجر صادق تک طلوع جب نہیں ہوگی تب تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پوری رات آپ جس وقت کے اندر بھی، بعض لوگ ہمارے کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کو یہ سوچتے ہیں کہ عشاء کا وقت بھی اسی طرح ہوگا جس طرح 1-2 گھنٹے کا۔ آپ رات کے جس پہر بھی اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو سنت اور نوافل پڑھنے کے بعد رات کے انتہائی وقت کے اندر، یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے، جس طرح آپ روٹی کے اندر ہم روزہ کے ٹائم ختم ہوتا ہے، اس وقت یہ عشاء کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک ہم جس وقت بھی عشاء کی نماز پڑھیں ہماری نماز ہو جائے گی، اور یہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ مگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی یا میں وطر نہیں پڑھ سکوں گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ شخص عشاء کی نماز مکمل سنت نوافل اور وطر پڑھنے کے بعد سو جائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بھی ساری رات عبادت کے اندر گزری۔ تو ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھا کریں۔ تو یہ اوقات ہم نے جو نماز کے بیان کیے ہیں، تو اس کے اندر تمام تفصیل ہم نے بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کا وقت مقرر کر دیا اور لکھ دیا ہے۔